ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو مشکل یہ ہے کہ جرنلسٹ کہتے ہیں کہ میں فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہوں۔ فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر صاف انکار کرتے ہیں اس سے کہ میں فلم والا ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں۔ اور ادیب اور کرٹکس جو ہیں وہ مجھے ادب کے محل میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ادیب نہیں ہوں۔ تو میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں۔ کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ تو میں اپنے آپ کو تو ایک کمیونیکیٹر کہتا ہوں کہ کچھ بات مجھے کہنی ہے اور لوگوں سے وہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ خواجہ احمد عباس کو غیر اردو داں حضرات صحافی، فلم ساز اور اسکرپٹ رائٹر کے علاوہ کامیاب فلمیں لکھنے والا کہانیکار کے اعتبار سے ہی جانتے ہیں، لیکن اردو دنیا میں بطور فکشن نگار ان کی حیثیت مسلم ہے۔ خواجہ احمد عباس افسانہ نگار، ناول نویس، ڈرامہ نگار، صحافی، کالم نگار، فلم ساز اور خاکہ نگار تھے۔ انہوں نے سفر نامے لکھے، آپ بیتی لکھی، ڈراموں میں ایکٹنگ کی اور اردو، ہندی اور انگریزی میں بہت سارے مضامین لکھے اور 70 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ہر ایک حیثیت ایک دوسرے پر فوقیت رکھتی ہے۔ خواجہ احمد عباس کی پیدائش 7 جون 1914 کو پانی پت میں ہوئی۔ آپ الطاف حسین علی کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ بہت ذہین تھے۔ آپ نے 1933 میں انگریزی میں BA کیا اور 1935 میں وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ اپنے کیریئر کی شروعات جرنلزم سے کی۔ آپ نے کالج کے دنوں سے ہی لکھنا شروع کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی میگزین میں آپ کی کہانیوں کو چھاپنے سے روک دیا گیا۔ اس کے جواب میں خواجہ احمد عباس نے اپنا خود کا اخبار نکالا، علی گڑھ اوپینین کے نام سے، جو جلد ہی مقبول ہو گیا۔ خواجہ احمد عباس ایک بہت بڑے افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے افسانہ نویسی شروع کی تو کہانیوں کی زمین پر سماجواد اور انسانیت لہرانے لگی۔ 1936 میں آپ کی پہلی تصنیف محمد علی شائع ہوئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمام ترقی پسند افسانہ نگاروں کی طرح خواجہ احمد عباس نے بھی اپنے افسانوں کا محور و مرکز معاشی معاشرتی مسائل اور سماجی نظام کو بنایا ہے۔ ان کے افسانوں میں کہتے ہیں جس کو عشق، شکر اللہ کا، مسوری، گیہوں اور گلاب، لال گلاب، زعفران کے پھول، نئی جنگ قابل ذکر ہیں۔ خواجہ احمد عباس کی قلم نے کبھی سیاسی اور مذہبی تو کبھی سرحدوں پر حملہ کیا تو کبھی زبان اور نسل کی روایتی دیواروں کو گرانے کا جتن کیا۔ قلم ان کی محبوب تھی اور اپنے محبوب کا ہاتھ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ قلم خواجہ احمد عباس کا پیار بھی تھی اور ان کی تلوار بھی تھی۔ اسی کو ہاتھ میں تھامے ہوئے علی گڑھ سے دلی ہوتے ہوئے بمبئی آ پہنچے۔ ان دنوں بمبئی کا یہی نام تھا، ممبئی، یعنی سپنوں کا شہر۔ خواجہ احمد عباس یہاں تجربات حاصل کرنے آئے تھے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے تجربہ حاصل ہوا مختلف قسم کی چیزیں لکھنے کا، تو ان تجربوں میں سے ایک تجربہ یہ بھی تھا فلم ریویو لکھنے کا۔ اس کے بعد انہیں فلم کرٹک کے لیے اپوائنٹ کرنے کا یہ ان کی پہلی منزل تھی، فلموں کی طرف آنے کی۔ ان کی فلموں کی طرف بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے دا بامبے کرونیکل کا فلم کرٹک پیج، آخری پیج لکھنا شروع کیا، جو جلد ہی اخبار کا پہلا پیج بن گیا۔ یہ آپ کی قلم کا ہی جادو تھا کہ بامبے کرونیکل کے بند ہو جانے پر کرٹکس دا لاسٹ پیج بہت وقت تک چھپتا رہا۔ اخبار کے اس آخری صفحے کو لکھتے لکھتے خواجہ احمد عباس نے بامبے ٹاکیز کے لیے اپنی پہلی فلم نیا سنسار لکھی، جو بہت پسند کی گئی۔ اس کے بعد سے تو انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور کئی فلمیں ان کی منتظر تھیں، جو ایک کے بعد ایک آپ کی قلم سے نکلتی رہیں۔ سن 1914 سے لے کر 1987 تک خواجہ احمد کی فلموں کے لیے کوئی ایسا سال نہ تھا جب ان کی فلم سینما ہال پر نہ لگی ہو۔ ان فلموں میں سے چند فلمیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی، جیسے آوارہ، انہونی، شری 420، جاگتے رہو، بمبئی رات کی باہوں میں، میرا نام جوکر، بابی اور ہنا۔ فلمیں لکھنے کے اس سفر میں ایک صحافی بھی ان میں موجود رہا، جس کے لکھے ہوئے کردار سماج کو آئینہ دکھاتے رہے۔ انہوں نے نیا سنسار کے نام سے اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس شروع کیا۔ اس کمپنی کے بینر تلے کئی سماجی مدعوں پر بہترین فلمیں تیار ہوئیں۔
بطور ہدایت کار آپ کی فلموں میں دھرتی کے لال، آج اور کل، انہونی، راہی، شہر اور سپنا، بامبے رات کی باہوں میں، دو بوند پانی اور 7 ہندوستانی قابل ذکر ہیں۔ 7 ہندوستانی بناتے وقت آپ نے ایک ایسے ستارے کو پہچانا اور پہلا موقع دیا جو آگے چل کر صدی کا مہا نائک بنا۔ ان کی فلموں کے لیے بڑے بڑے اداکاروں نے اپنی قسمت آزمائی، جس میں راج کپور، امیتابھ بچن، بلراج ساہنی، دلیپ کمار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ خواجہ احمد عباس کو تمام فلمی و ساہتک ملکی اور غیر ملکی اعزازات سے نوازا گیا اور آپ کی لکھی ہوئی فلم نیچا نگر بیسٹ فلم جیت کر آنے والی اب تک کی پہلی فلم ہے۔ وہیں آپ کی ہدایت کاری میں بنی فلم شہر اور سپنا کو بیسٹ فلم کے لیے نیشنل ایوارڈ ملا۔ آپ کے کام اور سماجی سوچ و فکر کا ہی نتیجہ تھا جو آپ کو بھارت سرکار نے 1969 میں پدم شری سے نوازا۔ اتنے ایوارڈ اور بے مثال کام کے بعد بھی سادگی ان کی زندگی کا حصہ بنی رہی۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے احباب کی رائے تھی کہ خواجہ احمد عباس نہایت نیک، شریف النفس، ترقی پسند، سیکولر اور ہر مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والے فرشتہ تھے۔ بہترین فلمیں، بہترین کہانیاں، افسانے دینے والے خواجہ احمد عباس 1 جون 1987 کو ادبی دنیا اور فلم انڈسٹری کو الوداع کہہ کر دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ عالمی ٹی وی کے لیے دہلی سے ماہرہ صحرا۔